السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ڈائریکٹ امپیکٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔ ڈرامہ سیریل نکاح کی ایپیسوڈ 11 میں آج ہم نے دیکھا کہ ہمدان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ جو انگوٹھی میں نے خریدی تھی انوشا کے لیے، میں چاہتا ہوں وہ انوشا تک پہنچ جائے۔ یہ ویسے اچھی خاصی بے وقوفی کا ایک سوچ ہے جو اس لڑکے کے ذہن میں آئی ہے۔ یہ کیا سوچ کے اس کو یہ انگوٹھی دینے جا رہا ہے، کیا کہے گا، کون ہوں میں اور کیوں دے رہا ہوں یہ انگوٹھی۔ بہرحال اس نے سوچ لیا ہے۔ اور اب یہاں پہ رنا بیگم جو ہیں وہ نوکرانی کے سامنے اچھی خاصی بدتمیزی کرتی ہیں امیمہ کے ساتھ، اور امیمہ جو ہے وہ نہایت مہذب طریقے سے اس کو آئینہ دکھاتی ہے کہ تم میرے گھر میں کھڑی ہو کے مجھے ایرا غیرہ کہنے والی کوئی نہیں ہوتی۔ بخیر اگر عقل مند ہوگی تو اس کو سمجھ تو لگے گی کہ ایک کیسا تماچا اس کے منہ پہ اس نے مارا ہے، اس کو یہ بتا کے کہ یہ گھر تو اسی دن میرا ہو گیا تھا جس دن میرا نکاح ہوا تھا فاروق کے ساتھ۔ خیر بہرحال ایسی احمق لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو پتہ نہیں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا کیوں پسند نہیں کرتے، جیسے کہ رنا ہے۔ بہرحال امیمہ اس کو زیادہ منہ نہیں لگاتی اور اس کو یہ کہہ کے چلی جاتی ہے کہ ہاں میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے فاروق اور اس کے بچوں کو میرے لیے شادی کے لیے منا لیا۔ خیر وہ دل ملاتی ہوئی وہاں سے واپس چلی جاتی ہے، اور یہاں پہ حارث اور اس کی ماں شادی کے تیاریوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی اس کی ماں موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، اس کو ایک دفعہ پھر انوشا کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن وہ لڑکا جو ہے بیچارہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اور اپنی ماں کی اس بات کو اگنور کر دیتا ہے۔ یہاں پہ خیر سے پرنس فرحاد بتایا گیا ہے، جس کو اول تو کسی اتنے امیر کبیر آدمی کی اتنی سٹوپڈ اور اتنی تھرڈ کلاس چیپ قسم کی ڈریسنگ نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ڈائریکٹر صاحب اور پروڈیوسر صاحب۔ بہرحال وہ لڑکی کو ٹریپ کرنے کے لیے ہوٹل لے آیا ہے، اور یہاں پہ پیچھے سے رنا کی اس فضول قسم کی گفتگو کے بارے میں امیمہ کافی پریشان ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ سمجھ تو اس کو آ جاتی ہے کہ وہ فاروق کی بیوی بننا چاہتی تھی، لیکن فاروق ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ وہ ابھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ انوشا کی کال آ جاتی ہے، وہ اس کو آنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ ابھی لڑکی والوں کی طرف سے ساری شاپنگ پڑی ہے، تو وہ کہتی ہے میں کل سے آؤں گی اور ہم شاپنگ شروع کریں گے۔ تو وہ اس کو فورس کرتی ہے کہ تم چند دنوں کے لیے رکنے کے لیے آنا۔ مین وائل فاروق کی کال آ جاتی ہے، وہ کال ڈسکنیکٹ کر کے فاروق کو کنیکٹ کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جا رہی ہو تو آج رات کو ہم ڈنر باہر کریں گے، پہلے شاپنگ پہ جائیں گے اور میری ذرا یسرا سے بات کراؤ۔ تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یسرا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر رنا کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہے، اور یہاں پہ پرنس فرحاد رنا کو کمرے میں اکیلے لے کے آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن بالآخر وہ ایک لڑکی ہی ہے اور اس کو اس طرح کی چیپ حرکتیں پسند نہیں آتی، اور وہ لمٹس کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ کلوز آنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کو ایک شٹ اپ کال دیتی ہے، لیکن ذرا لو وائس پچ میں۔ تو بہرحال پھر اس کی ایک کال آ جاتی ہے، وہ اٹھ کے باہر جاتا ہے، تو لڑکی اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس کے فرینڈس کی چیپ قسم کی پلاننگ اور جو اس کی باتیں ہیں وہ سن لیتی ہے، تو اس کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ ڈر جاتی ہے، بجائے بھاگنے کی اسی روم کے اندر جا کے خود کو لاک کر لیتی ہے۔ مین وائل فاروق جو ہے وہ رنا کو بار بار کال کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی سے بات کراؤ، تو رنا پہلے تو فون نہیں اٹھاتی، پھر کہتی ہے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں کہہ دوں گی وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ ہے۔ فون اٹھاتی ہے تو اس کو اچھا خاصا ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اس سے بات کراؤ، اور اوپر سے دیدہ دلیری دیکھیں، کہتی ہے مجھے میسج دے دو میں دے دوں گی۔ اس نے بڑا کلاس کا جواب دیا کہ نہ تم اس کی ماں ہو نہ باپ ہو، میری بات کراؤ میری بیٹی سے۔ خیر تل ملاتی ہے اس بات پہ بھی، کہتی ہے بند کرو میں اس کے پاس جاتی ہوں۔ پھر جب وہ اوپر جانے لگتی ہے تو پہلے ہی پرنس فرحاد کا فون آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، اوپر آؤ، خود کو لاک کر لیا ہے۔ وہ جب اوپر آتی ہے تو کہتی ہے ایسا کیا ہو گیا تھا۔ وہ ڈور ناک کرتی ہے تو یسرا اس کی آواز سن کے ڈور اوپن کر کے اس کو اندر بلا لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے میرا بیگ لے کے آؤ، مجھے ابھی یہاں سے جانا ہے۔ یہ کافی ایکٹنگ شو کرتی ہے کہ ہم اس کو بتائے بغیر نہیں جا سکتے، تمہیں واپس آنا ہے۔ وہ بھی خیر کافی بدتمیز دکھائی ہوئی ہے، وہ اس کی ایک نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پورا راستہ بھی وہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے بتاؤ تم رو کیوں رہی ہو۔ پہلے کہتی ہے کہ نہیں ہم نہیں گھر جا سکتے، ہمیں اس کو بتانا ہوگا۔ وہ کہتی ہے تم نے بتانا ہے تو بتاؤ، میں کیب لے کے چلی جاتی ہوں۔ چلیں بدتمیزی کسی تو کام آئی۔ خیر پورا راستہ اس کو نہیں بتاتی، وہ اتنا اریٹیٹ کرتی ہے بتاؤ بتاؤ بتاؤ، لیکن وہ لڑکی نہیں بتاتی، اور اس کے باپ کا فون آ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ آئندہ اگر تم نے فون بند کیا تمہارا گھر سے باہر نکلنا بند کر دوں گا۔ اتنی سختی اگر اس نے شروع سے اپنی بیٹی پہ کی ہوتی تو آج جو پرابلمز یہ فیس کر رہا ہے یا جو آگے کرے گا وہ اس کو نہ کرنے پڑتے۔ خیر بہرحال وہ اپنی بیوی کے ساتھ چلا جاتا ہے شاپنگ پہ، یسرا ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے، وہ مینٹلی اس وقت ڈسٹربڈ ہے۔
خیر اپنی بیوی کو اچھی خاصی شاپنگ کراتا ہے. یہ دونوں مال میں پھر رہے ہوتے ہیں, نئے ڈریسز اور جیولری وغیرہ خرید رہے ہوتے ہیں, کافی اچھا کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو پیچھے سے دکھاتے ہیں جی کہ ہمائمہ کے جو بھائی ہیں اعجاز صاحب, وہ ان کے گھر آتے ہیں, اور راستے میں بھی انوشا پورا راستہ روتی آتی ہے. ہمائمہ جب پوچھتی ہے تو وہ چلاتی ہے, چیختی ہے, لیکن وہ اتنی مستقل مزاج ہے. رائنا جو ہے بار بار پوچھتی ہے کہ مجھے اس کو رپلائی کرنا ہے, تو وہ پھر بہت بدتمیزی سے اس کو جواب دیتی ہے, لیکن اس کو فرق پھر بھی نہیں پڑتا. کہتی ہے میرا دل کرتا ہے منہ پہ 2 تھپڑ لگاؤں. اور یہاں پہ اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ سوری میں فون کر کے نہیں آیا, میری بیٹی نہیں کھاتا, آپ جائیں سرپرائز دیں, ہمائمہ خوش ہوگی. اور خیر ہمدان اچھے طریقے سے ملتا ہے, وہ خیر وہاں سے اٹھ کے جانے لگتا ہے, کہتا ہے میں چلا جاتا ہوں پھر کبھی آ جاؤں گا. تو دیکھتا ہے کہ یسرا اور رنا گھر میں انٹر ہو رہی ہوتی ہیں. رنا تو بدتمیزی سے سلام کا جواب دیتی ہے, یسرا سلام ہی نہیں کرتی. خیر وہ چلی جاتی ہے اپنے روم میں. یہاں پہ رنا جب دیکھتی ہے کہ ہمدان موبائل پہ تصویریں دیکھ رہا ہے زینب شبیر کی, تو کوئی اور پلاننگ بھی اس کے دماغ میں چلنی شروع ہو جاتی ہے. پھر اوپر یسرا اپنے کمرے میں آ کے اپنا پرس اٹھا کے اچھالتی ہے, رونا شروع کر دیتی ہے. تو خیر سے رنا آنٹی یہاں پہ بھی اس کے سر پہ آ کے سوار ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کو پوچھتی ہیں, اس لڑکے کی پھر سائڈ لے رہی ہوتی ہیں. پھر وہ شاؤٹ کرتی ہے کہ مجھے اس کی حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ وہ بہت ہی برا انسان ہے. تو کہتی ہے نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی, تو بہت اعلیٰ انسان ہے. اور پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی جو وہ اپنے فرینڈ سے کر رہا تھا. پھر رنا آنٹی بہت ایکشن میں آ جاتی ہیں کہ وہ مجھے جانتا نہیں ہے, میں تو یہ کر دوں گی, میں تو وہ کر دوں گی. کافی اسٹوپڈ قسم کی باتیں وہاں پہ پھر کرتی ہے. تو میں تو اس کو چھوڑوں گی نہیں. تو پھر کہتی ہے کہ اب تم مزید ڈرامے نہ کرو, اگر میرے باپ اور بھائی کو پتہ چلا تو وہ مار دیں گے مجھے بھی اور تمہیں بھی. کہتی بس تمہارے کہنے پہ چھوڑ رہی ہوں, ورنہ میں اس کو چھوڑتی نہ. جب دکھاتے ہیں جی کہ فاروق گھر آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, تو اس کا بیٹا بتاتا ہے کہ اعجاز صاحب آئے تھے. وہ کہتا ہے تم نے کھانے پہ کیوں نہیں روکا, بتاتا ہے میں نے بہت روکا, وہ نہیں رکے. تو مائمہ کہتی ہے بھائی نے کہا تھا وہ خود آپ کو مٹھائی دینے آئیں گے. تو خیر سے یہاں پہ بھی رنا سر پر سوار ہو جاتی ہے آ کے, اور کہتی ہے وہ تو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا. اچھا یہاں پہ شو ایسے کر رہی ہے جیسے وہ کسی لڑکی کو ملنے آیا تھا, ان کے گھر میں کوئی دوشیزہ ہے تو جس سے وہ ملنے آیا تھا, اور مٹھائی دینا تو بہانہ تھا. حالانکہ وہ ہمدان سے مل کے گیا, اور کہتی ہے ہاں ہمدان سے وہ ملے بھی ہیں, بیٹھ کے چائے شائے بھی پی ہے, کافی گپ شپ بھی ہوئی ہے. ہمدان نے بہت اچھا اس کا انسلٹ کیے, کہتا ہے آپ تو تھی نہیں, آپ کو کیسے پتہ ہے. تو پھر فاروق کہتا ہے میں مینٹلی تھکنا نہیں چاہتا اس کی فضول باتیں سن کے. بہت مزہ آیا اس کے اس جواب سے. پھر تل ملاتی ہے, کہتی ہے ایک دن بدلہ لوں گی. خیر یہی تھا آج کا ریویو, آپ کو کیسے لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.